لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ہم اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں کہ آدمی بلا وجہ اندھیرے میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جب دجال آئے گا تو ان کو دوبارہ زندہ کریں، کیوں دوبارہ زندہ؟ وہ بچ گئے فتنے سے، ان کو دوبارہ کیوں زندہ کریں؟ جو زندہ ہیں ان کے لیے فتنہ ہوگا۔ میں درجہ سادس میں پڑھتا ہوں، اپنے استاد سے پوچھیں کہ کون سی کتاب پڑھوں میں۔ نماز میں مجھے سستی ہوتی ہے، تم پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ بائبل، ہم جب قرآن موجود ہے تو بائبل کیوں پڑھیں؟ وہ تو بائبل ویسے ہی منسوخ ہے۔ بیعت کرنے کے لیے انسان کو کسی اچھے بزرگ کی بیعت کرنی چاہیے۔ مجھے الٹرا ساؤنڈ میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے، تو اللہ بیٹی دے شکر کرو، بیٹا دے شکر کرو۔ مسجد کی وقف زمین فروخت کر کے مسجد پر لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک مسجد میں پیسے پڑے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو دوسری مسجد پر لگا سکتے ہیں۔ زہار ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو یا بہن کے برابر ہو۔ مدرسے کا محتمم مدرسے کے عطیات میں سے پیسے اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سارے مدرسے کی صفائی اپنے ذمے لے کر خود کرتا رہتا ہے، ہاں تو پھر وہ اس کا عوض لے سکتا ہے جب وہ بیچارہ صفائی کر رہا ہے، ملازمن بنا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر امام نے 5 رکعتیں پڑھی، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، پھر بھی مسئلہ، تو دوبارہ نماز پڑھیں۔ پتہ نہیں بھی آپ کے کریڈٹ کارڈ کا یا وہ پیکج کیا ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں، تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ اگر عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف بھول گئے، اب پڑھ لو۔ نیک صالح اولاد کے لیے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا مانگا کریں۔ احرام کی حالت میں رکن یمانی کا بوسہ لیا، نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اللہ ہر بندے کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بچے کو وہم ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کے نیک رشتے کے لیے جتنی بچیاں کنواری گھروں میں، اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب کرے۔ بجلی چوری کرنا حرام ہے، کوئی چیز بھی چوری کرو، چوری چوری ہے۔ ایک دن حیض آیا، 2 دن ہوئے حیض نہیں آیا، آپ کے لیے طواف الوداع ہے ہی نہیں، تو آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ چاہے حیض 2 دن نہ آئے، لیکن آپ کو دن پورے کرنے پڑیں گے جتنی عادت ہے۔ طواف الوداع عمرے میں نہیں ہوتا۔ عمرے کے بعد قرآن پڑھنا افضل ہے یا عمرہ کرنا؟ قرآن تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، عمرہ یا طواف صرف مکے میں کر سکتے ہو۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے 11 بجے میقات پہ احرام باندھا، مکہ پہنچنے کے بعد رات کو سو جائے، صبح عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن رہے گا احرام میں۔ پاکستان میں خواتین جنازہ ادا نہیں کرتی،
چونکہ وہاں جنازہ گاہ الگ ہوتی ہے تو ان کو گھر سے جنازے کے لیے آنا منع ہے. اگر حرم میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر پڑھ سکتی ہے. جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. مسجد عائشہ سے احرام باندھے یا مسجد جیرانہ سے، دونوں ٹھیک ہیں. والد کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، مرحوم کے کر سکتے ہیں، اور نفلیں پڑھ کے ثواب دے وہ بھی دے سکتے ہیں. قضا نماز فرض سے پہلے ادا کرے، فرض سے پہلے کرو، بعد میں کرو، جب موقع ملے قضا پڑھتے رہو. بھائی یہ جو آپ کے جھگڑے ہیں نا جی کہ فلاں کے عقیدے کے بارے میں تم جانو تمہارا ملک جانے، میرے نزدیک سب علماء حق ہیں، اہل سنت، اور اللہ اور سب کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے. مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال جن لوگوں کی مرد ہے یا عورت ہے شادی نہیں ہوئی، اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے. اگر لوگ کبوتر چوک پہ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، پہلی بات تو یاد رکھیں ان کو آگے آنا چاہیے. یہاں تو ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ حرم آدھا خالی پڑے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بدقسمتی کی بات ہے نا کہ اللہ ان کو اندر شاید نہیں آنے دیتے. اگر نہیں آ سکے، مجبوری تھی، پھر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، ملی ہوئی ہیں، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. میرے اور بہن کے رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں. میں نے طواف کیا عمرے کا، صفا مروہ کے میں نے 7 کے بجائے 6 چکر لگائے، بال منڈوالے، کوئی دم نہیں، کیونکہ اکثر ہو گئے انشاءاللہ. تمباکو کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، تمباکو سے نسوار بنا کے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. انڈیا سے آنے والے حضرات اگر دبئی سے راستے سے آتے ہیں دبئی سے احرام باندھ سکتے ہیں. اگر مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے غسل کرے بالکل جائز ہے، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو. میں عالم بننا چاہتا ہوں لیکن ماں باپ کہتے ہیں سکول پڑھو، سکول میں بھی پڑھو. اب ایسے مدرسے موجود ہیں جس میں دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہے اور دینی بھی ساتھ ہے، اس میں داخلہ لے لو. مسجد نبوی کے باہر بیٹھ سکتی ہے حیض والی عورت، اندر نہیں جا سکتی. اگر ہم اپنے ہوٹل سے غسل کر کے چادریں باندھ کے مسجد عائشہ جائیں اور نیت وہیں سے کریں بالکل جائز ہے. بہرحال طواف کے اندر استلام ضروری ہے. قرب قیامت کے علامات صغرا سب ظاہر ہو چکے ہیں، باقی علامات کبریٰ ہیں. پاکستان سے آتے ہوئے ماہواری شروع ہوئی، پاک ہونے کے لیے نہاتے وقت خوشبودار صابن استعمال کیا تو بہرحال دم پڑ گئی، چونکہ آپ کو خوشبو والا نہیں لگانا چاہیے، احرام میں تھیں آپ. میرے دوست ہیں ان کے بیٹے کو ڈینگی بخار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری دوسری شادی ہو جائے، اللہ پاک سب کی کرا دے. فرض نماز کے سجدے میں کوئی دعائیں نہ پڑھو، تسبیحات زیادہ کہو، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 11 دفعہ کہہ دو. کتنے عمرے کرنا جائز، چاہے 100 کرو، جتنی ہمت ہو. اگر طائف جاؤ گے تو پھر عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے. مدینہ شریف سے آؤ گے تو پھر بھی عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے.
البتہ مسجد عائشہ یا جیرانہ میقات نہیں ہے.